راشک بلک جو باپ کر سے اٹھا لائے حسین راشک بلک جو باپ کر سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جامل بشیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین صدا لاش پسرنا نکلے جوانوں چھل گیا برچی سے اکبر کا کلے جوانوں دیکھ لے آخری دیدار اس سر مرتا ہے سامنے آنکھوں پہ یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا یہ قمر مرتا ہے سے باہر ہے زبان تش نگر مرتا ہے دم حسینے میں رکا زخم سے خون جاری ہے آئے بالو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے پہنچ خیمے میں جو حضرات یہ پردرد صدا مستعب ہو گئے ناموں سے رسول دو سلام کہا چھلا کے سکینہ مل کے ہے بھیا قصہ دوڑی سوئے در پہ ان کے سر پر سے رضا پیٹتی زینب مزدار نکلا بالو گھبرا کے کھلے ساتھ نظر آئی بالو گھبرا کے کھلے ساتھ نکل آئی کاندھے کی شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو نڈھا ہاتھ پھیلا کے یہ چلا ہے میرے لال غم ہو گیا حیوان شہید ایک خیال راس آیا میرے بچے تم آٹار مسار اکڑتے منہ سے بدل ہو
نے ہمیں مارا مارو لاش پسر میں ملائے سر ہاتھ اکبر کا سنبھالے نہ کوئی اور کوئی سا شن فرزند کو آہے کے پہلو میں تڑپ لگی ماں خاصہ جگر کٹتی دل پہ سنابا کی لگائی بیٹا آنکھیں کھولو نہیں مرتی دائی بیٹا ہاتھ سینے سے اٹھا کر تو مجھے دکھلاؤ ورنہ اس تنگ قبا کو تو ذرا سرکاؤ مجھ سے کہتے ہو کہ اماں نہ پچھاڑے آؤ دیکھ لوں چاند سی چھاتی کو تو پھر سمجھاؤ سر نہیں پیٹنے کی جا دل لگوگی میں تم سلامت ہو تو پھر کا ایک روگی میں سرد ایک راہ بھری سی سوچ کے ملک الموت نے چاہا نکلے قدر حیات کی ایک برائی تڑپ لے لگاؤ نیک صفات ہٹ گئے سینے سے وہ دل میں ڈوبے ہوئے بانو چلائی مگر دام نہ مثال میرے زخم ایک چھاتی پہ سورا روزگار میں دیکھا بانو چلائی مگر دام نہ مثال میرے زخم ایک چھاتی پہ سورا روزگار میں دیکھا لاش اکبر کی
برچھی تیرے سینے پہ لگی ہے سر مقتل برچھی یہاں میرا کلیجا علی اکبر اب سر پہ آ جا کے تصور میں بنا تجھے دولہا مانگوں چکی اشکوں کا صحرا علی اکبر اب سر پہ کھا جا علی اکبر اعلان میرے ہوتے جو تم صاحب اولاد تب جانتے کیا ہوتی ہے ممتا علی اکبر گسر ہمراہ تیرے روٹھ گئی میری بسارت تاریک نظر آ
بیان ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کے سامنے جو دین ہے وہ اسلام ہے. پروردگار کے سامنے جو دین ہے وہ اسلام ہے. اس کو اس نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچایا. اور میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ بشریت کے لیے آدمیت کے لیے بہت باعث فخر ہے کہ محمد عربی پیدر انسان میں نمایاں ہو. ہمارے لیے بڑے فخر کی مقام ہے کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں نا. اس لیے ہم جو کچھ بھی کرتے جائیں ہم پہ رحمت برقرار ہے کیونکہ ہم اس کا کلمہ گو ہیں, ہم اس کے ماننے والے. رسول اس دنیا میں آئے اور 40 برس تک صرف کام کیا, صرف کام کیا. اعلان رسالت نہیں کیا, کام کیا. صادق کا لقب لیا, امین کا لقب لیا, اپنوں سے نہیں دشمنوں سے, کفاروں سے, مشرکینوں سے, ان سے صادق و امین کا لقب لے لینے کے بعد 40 برس کے بعد اعلان رسالت کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. صادق پہلے ہو گئے تھے, امین پہلے ہو گئے تھے. اچھا آج دنیا یہ کہتی ہے کہ باتیں کم کام زیادہ. یہ تو میرے رسول کا فرمان ہے نا, 40 برس کا کچھ نہ کیا, صرف کام کیا. 23 سالہ زندگی آخر کی جو تھی جس میں انہیں نے اعلان رسالت کیا, 40 برس تک خاموشی سے عمل کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے زندگی بتائی جاتی ہے. اور جانے کے بعد ہدایت کے لیے ہمارا انتظام بھی کیا قرآن و ہدایت. حدیث رسول موجود ہے کہ ان دونوں کے دامن سے لپٹ جاؤ. ایک قرآن ہے تمہارے لیے مسلمانوں, دوسرے اہل بیت. اس کے دامن کو چھوڑنا نہیں, یہ تم کو حوض کوثر تک لے کے آئیں گے, یہ تم کو حوض کوثر تک لے کے آئیں گے. ان کے دامن سے لپٹے رہے. مگر افسوس کہ کہیں نہ کہیں مسلمان قرآن سے بھی بھٹک گیا اور اہل بیت کے دامن کو بھی چھوڑ دیا. اسی وجہ سے شاید آج دنیا میں جو ہماری تھوڑی رسوائی ہوتی ہے, 100 کارڈ مسلمان جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں نہیں, لیکن اس کی وجہ سے دیگر لوگوں کو بھی سننے کو ملتا ہے. ہم کہاں تک یہ کہیں گے کہ کون مسلمان ہے کہ نہیں؟ دنیا یہ سمجھتی ہے ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے, ہر داڑھی رکھ لینے والا, ٹوپی لگا لینے والا مسلمان ہے. لیکن ہوتا یہ نہیں ہے. مسلمان اپنے عمل سے ہوتا ہے, اپنے کردار سے ہوتا ہے, اپنے کریکٹر سے ہوتا ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے اسلام کو
اگر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو کربلا سے پیش کریے. ساری چیزیں ملیں گی آپ کو. قربانی بھی ملے گی, صبر بھی ملے گا, حوصلہ بھی ملے گا, علم بھی ملے گی, شجاعت بھی ملے گی, سب کچھ موجود ہے. اور اس کے بعد اسلام چلا, داماد رسول حضرت علی, اماموں کا سلسلہ چلا جو ہم لوگ جس کے قائل ہیں. امامت جناب ابراہیم کو بھی ملی ہے, ایسا نہیں ہے, قرآن مجید میں ہے, لیکن امامت جو ملتی ہے تو وہ امتحان کے بعد ملتی ہے. امتحان کے بعد جناب ابراہیم کو امامت ملی ہے. میں ایک مثال دے دوں, بات واضح ہو جائے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے, وہ بہتر بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے شہر بستی میں باہر سے بہت سے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, گاؤں سے, دیہات سے, روم بھی رینٹ پہ لیتے ہیں. اب 2 لڑکے آئے اسکول میں پڑھنے کا, کسی اسکول میں ایڈمیشن لیا اور کرائے کے مکان پہ رہنے لگے. اور جب دیکھو وہ دونوں بچے پڑھ رہے ہیں, کتابیں کھلی ہیں, جوائنٹ اسٹڈی. دیکھیے امتحان اور نارمل زندگی میں فرق کیا ہوتا ہے یہ سمجھیے. ڈیلی جو لائف آپ کی ہوتی ہے اور ایگزام کا جو پیریڈ ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. جب ہم نے دیکھا وہ دونوں بچے کتابیں کھلی ہیں, پڑھائی میں مشغول ہیں. جب گزرے بغیر نوٹ کیے بھی اگر ہم چلے گئے تو دیکھا پڑھ رہے ہیں. اکثر ہم آپ اپنے بچوں کو یہ کہنا بھی دیتے ہیں کہ وہ بڑا بچے آئے اپنے گھر سے دور ہے, ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں, لیکن ہر وقت پڑھائی میں مشغول رہتے ہیں. دیکھو کتنے اچھے بچے ہیں, کتنے ہونہار بچے ہیں, کتنے شریف بچے ہیں, ہر وقت پڑھائیں. اب یہ اس کی ڈیلی روٹین ہے لائف میں. اب ایک بات بتائیے ایمانداری سے, ایگزام آ گیا, اب ان کا جو ڈیلی کا رد عمل تھا, یہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں اور دونوں جوائنٹ لکھنے لگے. وہ ان کی کاپی لے کے, یہ ان کی کتاب لے کے, وہ ان سے پوچھ کے لکھ رہا ہے, یہ ان سے پوچھ کے لکھ رہا ہے. تو کیا یہ لیگل ہے؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب ہم تو روز ایسے ہی پڑھتے تھے, ہم اسی طریقے سے اسٹڈی کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے, ہم خود لکھتے تھے, وہ ان کی کاپی لے لیتے تھے, اس سے پڑھتے تھے, ہم ان کی کتاب لے لیتے تھے, اس سے پڑھتے تھے. آج ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا آج ایگزام ہے. وہ نارمل زندگی تھی جب آپ اپنا ایک ساتھ بیٹھ کے تیاری کر رہے تھے. ایگزامینیشن میں آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ لکھیں گے, اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے, آپ کا ساتھی نہیں ہوگا, آپ کا ساتھی نہیں ہوگا. یہ ایک ایگزام کی مثال. دوسرا, آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں 2 4 5 6 7 سال 8 سال کے اسکول میں جاتے ہیں, جو پڑھے لکھے ماں باپ ہوتے ہیں یا اور بزرگ ہوتے ہیں گھر میں, وہ بچہ جب اسکول سے لوٹ کے آتا ہے تو اس کا ہوم ورک چیک کرتے ہیں اور اس کو کیا کام دیا گیا وہ دیکھتے ہیں, اور چونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اس لیے بچے کو پڑھاتے بھی, بتاتے بھی, اس کی مدد کرتے ہیں کوشچن سالو کرنے میں, ہوم ورک کرنے میں. عموماً ہوتا ہے, ہم آپ سب کے گھروں میں ہوتا ہے. اسی بچے کا ایگزام آیا, مثال کے طور پہ دادا ان کے پڑھایا کرتے تھے روز. اب بچے کا ایگزام آیا, وہ ایگزامینیشن ہال کے باہر کھڑے ہو گئے. اب جو انویجیلیٹر ہے اس نے کہا بھائی کیسے, کہا میرا پوتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کوشچن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, مجھے بتانا. میں روز اس کو پڑھاتا تھا, ڈیلی اس کی مدد کرتا تھا, میں اس کی کاپی میں اس کو سمجھاتا تھا, وہ لکھتا تھا. نہیں ابھی نہیں, ایگزام ختم ہو جائے اس کے بعد آپ بتائیے گا, یہ ایگزام کا پیریڈ ہے, یہاں ہیلپ نہیں کر سکتے آپ باہر رہیے, 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا جو پیپر ہے آپ الگ ہو جائیے, نہیں مدد کر سکتے, قانوناً غلط. آپ ایگزام دے رہے ہیں. تیسری مثال, اور جو انویجیلیٹر ہے اتفاق سے ہماری آپ کی زندگی میں سب کا ساتھ ہوا ہوگا. میتھ کا ایگزام دے رہے ہیں اور گاڑی انہیں کی لگ گئی جن سے ٹیوشن پڑھتے تھے میتھ کا, خوش ہو جاتے ہیں نا کہ اچھا کچھ تو ہیلپ کر دیں گے, کچھ تو بتا دیں گے, شاید میں صحیح ہے. اکثر ہوتا سیلف سینٹر ہو جاتا تھا کہ فلاں گورنمنٹ آئے گی تو سیلف سینٹر ہوگا. تو سیلف سینٹر میں ہوگا کیا کہ ایک باہر کا ہوگا, ایک اپنا ہوگا. گاڑی کرنے والا اگر 2 ہیں تو اگر ایک بھی اپنا مل گیا تو شاید کچھ اشارہ کر دے, لیکن قانونی طور پہ اس کا اشارہ کرنا بھی غلط اور ہمارا اس سے پوچھنا بھی غلط. 3 کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی. دیکھیں امامت کیا ہوتی ہے اور کیوں ملتی ہے اور کیسے پروردگار دیتا ہے. جناب ابراہیم کو امامت دی گئی. 3 مرحلے میں نے بتائے.
ایک وہ بچے جو جوائنٹ اسٹڈی کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں ضرور, ایگزامینیشن ہال میں الاؤڈ نہیں, اپنا اپنا پیپر دیجیے. ایک وہ لڑکا جس کی دادا مدد کرنا چاہتا ہے لیکن وہ مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ روز کے رد عمل الگ ہے, ایگزام کے حالات الگ ہیں. تیسرا یہ کہ ہمارا ہی جاننے والا انویجیلیٹر پڑھ گیا لیکن نہ وہ بتا سکتا ہے نہ ہم پوچھ سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. مدد وہاں نہیں کی جاتی جہاں امتحان ہوتا ہے, جہاں امتحان ہوتا ہے. عزاداران محترم, کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسین کی مدد اللہ نے کیوں نہیں کی, منزل امتحان سے گزر رہے تھے, امتحان سے گزر رہے تھے. امتحان میں امام حسین کا پروردگار کو پکارنا بھی غلط تھا اور پروردگار کا حسین کو مدد کرنا بھی غلط تھا. ایک سوال پڑھیے آپ مدد نہیں کر سکتے نا, ایگزام ختم ہو گیا. اب وہی دونوں لڑکے نکلے جو جوائنٹ اسٹڈی کرتے تھے, پیپر آپس میں ملا رہے ہیں, تم نے یہ والا کیا, تم نے یہ کوشچن کیا, تم نے کتنا کیا, کہاں تک کیا, کیسے کیا, آپس میں تحریر کر رہے ہیں, مارکس کیلکولیٹ کر رہے ہیں. ہوتا ہے وہی دادا کھڑا ہے جس کو انویجیلیٹر نے باہر کیا تھا, بیٹا کون سا کوشچن پتا تھا, کیا تھا, ایسے کرنے ویسے کرنے, کھل رہا ہے, اس کو پورا اختیار ہے, جتنی چاہے مدد کرو. کاپی جمع ہو گئی, کاپی جمع ہو گئی, اب جتنی چاہو مدد کرو. وہی انویجیلیٹر ایگزام دے کے میں نکلا جس سے میں ٹیوشن پڑھ رہا تھا, اس نے کہا بھائی کیسے کیا بیٹا, بڑا پریشان نظر آ رہے تھے, کس کوشچن میں پھنسے. میں نے کہا سر یہ کوشچن میں پھنسے. اس نے بتانا بھی شروع کر دیا. اب کیوں بتا رہا ہوں, میں کہوں گا بھائی جب میں پھنسا تھا تب تو بتایا نہیں. کہا وہ منزل امتحان تھی, سال بھر تم کو کیا پڑھایا, تم نے کیا پڑھا. جناب ابراہیم کا بھی منزل امتحان ہوا ہے, امام حسین کا بھی منزل امتحان میں تھے کہ کسی کو نہ پکارا مدد کے لیے نہ کسی نے مدد کی. کیوں؟ اسلام خطرے میں تھا. اس نانا کا دین خطرے میں تھا جس نانا نے جگہ جگہ اپنے نواسے کو انٹروڈیوس کرایا. ایک مرحلہ ہو تو کہا جائے, کبھی کاندھے پہ بٹھالا, کبھی سجدے کو طول دیا, دامن سے الجھ کے دیا تو اٹھا کے پہچانوایا کہ نہیں پہچانوایا. واقعہ کربلا کوئی رسول کی زندگی کے 1-2 ہزار سال کے بعد نہیں ہوا تھا, ودن 50 ایئر, 50 سال کے اندر کا واقعہ. اور شاید کیا یقیناً اس میں صحابہ کرام بھی اس وقت زندہ تھے جو رسول کی زندگی میں انہوں نے رسول کے چہرے کی زیارت کی. صحابی بھی تھے, تابعی بھی تھے, تبع تابعی بھی تھے, سب تھے, انہی کا حلقہ تابعی کے بعد. لیکن وہ کون سے مسلمان تھے جو قتل حسین میں شامل تھے؟ عالم اسلام کو اس پر سوچنا چاہیے, حل کرنا چاہیے. نواسے رسول کو اس طریقے سے قتل کیا گیا. میں ابھی موضوع پر اپنے 2 منٹ کے لیے ہٹاؤں. میرا مقصد یہ ہے کہ جناب ابراہیم کی امامت کو بتاؤں. تو امامت ایسے ملتی ہے. ابھی میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں, اس کے بعد ختم کرتی ہوں. جناب ابراہیم کا بھی امتحان کیا گیا. دیکھیے, پہلا امتحان مال سے. انسانی زندگی سے سمجھیے, دیکھیے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں, میں کوئی ذاکر کو بہت بڑا عالم دین نہیں, میری علمی حیثیت بھی آپ لوگ جانتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. میں کیا ہوں, میری علمی حقیقت کیا ہے, آپ لوگ بہتر ہی مجمع جانتا ہے. میرے پاس صرف اتنا شرف ہے, مجھے آپ حضرات کی دعاؤں کے بدولت میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں, میں پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں. میرے پاس کوئی علمی فضیلت نہیں ہے, لیکن جو کچھ بھی ہے, جتنی بھی ہے, جتنی مولا نے مجھے بخشی ہے, میں آپ حضرات کے سامنے ہو سکتا ہوں. مجھ سے کوئی غلط بیانی ہو جائے تو دست ادب باندھ کے گزارش ہے کہ میری اصلاح کرے, تاکہ آئندہ جب میں اس جگہ پہ, اس مقام پہ بیٹھوں نا, تو مجھ سے وہ غلطی سرزد نہ ہو جائے جو انجانے میں کبھی کی بنیاد پہ ہو جائے. عزیزوں, جناب ابراہیم کا پہلا امتحان مال سے. جناب ابراہیم اپنے جانوروں کو, بھیڑوں کو لے کے جنگل میں گئے. ایک عجیب سی آواز آئی, سبحان قدوس, اور پروردگار کی حمد و ثنا کی آواز سنی جناب ابراہیم. کیونکہ اللہ والے تھے, دل میں اللہ کی محبت کی لو جل رہی ہے. آواز کے ڈائریکشن میں گئے, جانے کے بعد دیکھا کہ نعیم شہید نوجوان خوبصورت سا کھڑا ہوا ہے. سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح کہہ رہا ہے. بڑا
خوش ہوئے، کہنے لگے اے شخص یہ میرے پروردگار کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اس نے کہا اور کون ہے جس کی حمد و ثنا کی جائے، اور ایسا کون ہے اس دنیا پہ اس سرزمین پہ جس کی حمد و ثنا؟ کہا تیری آواز میں جو کشش ہے، تیری آواز میں جو اثر ہے وہ بڑا خوش ہوا۔ ایک کام کر میرے آدھے جانور لے لے، ایک بار اور دے۔ پھر اس نے ویسے ہی لہجے میں بولا، جناب ابراہیم کا دل ابھی بھرا نہیں، کہے شخص ابھی دل مطمئن نہیں، ایک بار اور کہتے اور باقی آدھے جانور بھی لے لے۔ یہ صاحب آدھے جانور اور لے لیے۔ پھر اس نے وہی جملہ دوہرا دیا، پھر دل مطمئن نہیں۔ دیکھیے اللہ والا جو ہوگا نا، وہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کے رسول کی حمد و ثنا جتنی سنے گا دل نہیں بھرے گا۔ اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو دن و رات تذکرہ کرتے جائیے، دل مطمئن نہیں ہوگا، وہ سنا کرے گا، وہی چیز بھرے گا، بار بار سنے گا۔ پھر سارے جانور دے دیے، پھر بھی دل نہیں بھرا۔ تھوڑی دیر کے لیے جناب ابراہیم جو ہے خاموشی سے کھڑے ہونے کے بعد کہا ایسا دل تو ابھی بھرا نہیں ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اتنے جانور دینا سے کھڑے، ایک چرانے والا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے، وہ دیکھ بھال کرنے والا میں کیوں نہ ہو جاؤں؟ اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک بار اور کہہ دے، ایک بار اور کہہ دیا۔ اب جناب ابراہیم کھڑے ہو گئے، کہیں ہم ان میں سے ہے نہیں جو وعدہ کر کے وفا رکھ رہے، اب میں بھی تیرا غلام تیرے سامنے ہوں اور میرے جانور بھی تیرے ہیں، اب پتا مجھے کیا کرنا ہے۔ آنے والے نے کہا لگتا ہے آپ نے ہمیں پہچانا نہیں۔ میں نے نہیں پہچانا، کہا میں جبرائیل ہوں اور پروردگار نے آپ کا امتحان لینے کی دن دی ہے۔ آپ کو میری محبت زیادہ پیاری ہے یا آپ کی دولت؟ آپ نے اپنی ساری دولت، بھائی جانور اس زمانے میں جس کے پاس ہوتے تھے نا بہت پیسے والا انسان ہوتا ہے، آپ نے اپنی ساری دولت یہاں تک اپنے آپ کو محبت خدا میں بیچ دیا، لہذا پروردگار کی منشا آپ کی دولت لینا نہیں تھی، آپ کی دولت لینا نہیں تھی، آپ کی محبت کو تولنا تھا۔ اب پروردگار کی جانب سے ان کو دولت اور وہ ان کو سارے جانور جو بھی چیز کی سب واپس کر دی گئی، یعنی ان کا پہلا امتحان ہوا دولت سے، وہ ان کو واپس ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں کارن محمد جو میں نے عرض کیا نا، اور اس سے میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، ان کو واپس مل گئی۔ دوسرا امتحان ہوا، دیکھیے عموماً انسانی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ کو کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے تو پہلے پیسے کرا لیتے ہیں کہ کام بن جائے، دولت کرا، دوسرے میں پھر جان کی دھمکی، یہ کام نہیں کرو گے، جان پیاری ہے کہ نہیں پیاری؟ جناب ابراہیم کا دوسرا امتحان ہوا جان سے، اور آپ کے سامنے واقعہ ہے، قرآن مجید میں موجود ہے کہ منجیل میں بال کو ان کو پھینکا گیا، اور مجھے پورے واقعے میں نہیں جانا، اور آگ جو ہے وہ گلزار ہو گئی۔ لیکن قرآن مجید کا جملہ ہے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے سلامتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ کیا ٹھنڈی ہو جاتی؟ تو اس دور میں لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ ٹمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے، 100-200 مائنس۔ قرآن مجید میں تو ہر کچھ کو تر موجود ہے نا، پروردگار تو بہرحال جانتا تھا نا، اگر کہہ دیتا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا تو آگ ہو جاتی -100 ڈگری، تو جو جناب ابراہیم جل کے مر رہے تھے وہ جم کے مر جاتے۔ سلامتی کا جملہ لگایا کہ جناب ابراہیم بچے رہے، اور ان کی جان کا امتحان ہوا لیکن جان بچ گئی۔ مال کا امتحان ہوا، مال مل گیا۔ تیسرا امتحان دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے آپ کا بیٹا کہاں پڑتا ہے، راستے سے غائب ہو جائے گا، کیونکہ ملتی ہے نا کوئی کام کروانے کے لیے، راستے سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو اب انسان اگر مال سے نہ ٹوٹے، جان سے نہ ٹوٹے، تو اولاد محبت میں ضرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اولاد کی محبت باپ کے دل میں ایسی ہوتی ہے داران محترم کہ وہ ہر طریقے کا سمجھوتا کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم کا تیسرا امتحان، قوم نے دیکھا
बेटे को ले जा रहा है। हम लोग भी ख्वाब में देखते हैं वो चीजें, सब कर देते हैं क्या? हम लोग भी ख्वाब में बहुत सी चीजें देखते हैं, तो क्या सारी हम सुबह कोई रात में कोई ख्वाब देते हैं सवेरे अंजाम देने निकल पाए? तो मालूम ये हुआ कि हमारे ख्वाब और नबी के ख्वाब की बराबरी नहीं हो सकती, तो हमारी जात और नबी के जात की बराबरी क्या होगी? सोचने का मुकाम है ना। हमारी जात और नबी के जात की बराबरी कैसे? भाई रसूल हम जैसे कैसे? हमारे जैसे तो रसूल नहीं हो सकते ना, हम तो काफी खतावार गुनहगार। माशाअल्लाह हमारा रसूल वो कैसे हो सकता है? जब एक ख्वाब नहीं बराबर हो सकता तो जात कैसे बराबर हो सकती है? सोचने का मुकाम है। और वज़ार मोहतरम ख्वाब देखा, वाक़या आपके सामने है। जनाब इस्माइल को लेके गए और ले जाने के बाद जनाब इस्माइल, क्योंकि मकसद परवरदिगार जो है वो जनाब इस्माइल की गर्दन नहीं थी। अल्लाह का मकसद जनाब इस्माइल को ज़िबा करना नहीं था। अल्लाह का मकसद जनाब इब्राहिम की मोहब्बत को तोड़ना था कि अगर तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दीन को बचाने के लिए औलाद बर्बाद करनी पड़े, तो तुम साबित कदम रहोगे या नहीं? तुम्हारे हाथों में लड़का तो नहीं आएगा, तुम्हारे पैर डगमगाएंगे तो नहीं, तुम अपने सिरात मुस्तकीम पे कायम रहोगे कि नहीं? ये मकसद परवरदिगार था। और अल्लाह तौफीक फरमाए कि हम सबको उसके मकसद क्या है वो समझने की तौफीक फरमाए। हम इसको एक त्योहार की तरफ न बनाएं कि बकरीद आ गई, जानवर खरीद लिया, कुर्बानी दे दी, गोश्त खा लिया। ये सब आप सिर्फ एक रस्म-अदायगी में न रहिए, इसके पीछे के वाकयात को भी दुनिया को बताइए। ईद उल अज़हा अभी गुजरा है ना, मुहर्रम से कबल पूरी दुनिया के मुसलमानों ने अब इस साल ऐसी वबा है कि लोगों ने डर के चोरी से दिल की तरीके से बदहाल कुर्बानी को उसके लिए कोई गलती थोड़ी थी, तो वो किया। लेकिन शायद कुछ जगह पे कसर रह गई कि उस तरीके से नहीं कर पाए। वो हर त्योहार में ये कसर है। आगे आने वाले सालों में इंशाअल्लाह परवरदिगार से यही दुआ है कि चीजें खत्म होंगी जल्द अज जल्द और हम अपने नाम तो अजीजों किया सबने, लेकिन हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी। किसी एक का काम नहीं है कि मिंबर पे बैठने वाला मौलवी बताएगा। हम सब पढ़े लिखे हैं, हम सब दुनिया में हैं। सवालात का सामना हमको का ज्यादा करना पड़ता है बनिस्बत मौलवी की, क्योंकि हम दुनिया में आम लोगों के सामने जाते हैं, उनको पेश करते हैं, हम उनको समझाने के काबिल बने, कम से कम इतना तो जाने। तो कुर्बानी क्या है? इब्राहिम ने, अभी लोग कहते हैं ना कुर्बानी के नाम पे भी नया है, अपनी प्यारी चीज की कुर्बानी के जरिए जानवर जमा करना है। और हज में जब लोग जाते हैं तो एक एक जानवर की कुर्बानी नहीं होती, अलग अलग होती है। एक एक आदमी एक जानवर दवा करता है, एक आदमी एक ही नहीं करता। तो सिर्फ एक आदमी एक जानवर नहीं करता। हमने ईद उल अजहा को या कुर्बानी को जनाब इब्राहिम की वो सिर्फ जानवर ज़िबा करने तक ही महदूद कर दिया। हम उस मकसद तक गए ही नहीं कि जो परवरदिगार को जनाब इस्माइल की गर्दन नहीं चाहिए थी, क्योंकि जनाब इस्माइल की गर्दन अगर कट भी जाती तो कुछ होता नहीं। उस वक्त जनाब इब्राहिम का इम्तिहान हो रहा था और दुम्बा आ गया, ज़िबा हो गया, बातें आपके सामने है। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि जनाब इब्राहिम बाप थे, उस वक्त उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांधी। जनाब हाजरा माँ थी, जब जनाब इस्माइल को लेके गई है और शैतान ने बताया है, तुम्हें मालूम है तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है? कहाँ दोस्त क्या लेके जा रहा है? इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, नहीं वो दोस्त क्या नहीं ले जाना, वो सभा करने जा रहा है। बहकाया शैतान ने, सभा करने ले जा। खैर वो वाक़या आपके सामने है कि उन्होंने क्या जवाब दिया, किस तरीके से, उसमें नहीं जाना। जनाब इस्माइल बच गए
لیکن واقعات میں ملتا ہے کہ جناب حاجرہ نے بچے کی گردن پہ ہلکی سی خراش دیکھی تھی، بہت ہلکا سا نشان، اور اتنا روئی، ظاہر سی بات ہے ماں تھی، چند برس میں وہ دنیا سے گزر گئی۔ یہ ماں ذہن میں رکھیے گا داران موت، اور بس مسائل کی جانب لوٹنا ہو۔ جناب حاجرہ جس سے اپنے بیٹے کے جسم پہ ایک خراش نہیں دیکھا گیا، اور وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئی اس غم میں کہ کہیں میرے بیٹے کے گردن پہ چھری چل جاتی تو کیا ہوتا، کہیں میرے بیٹے کی گردن کٹ جاتی تو کیا ہوتا۔ سلام ہو کربلا کی ماؤں پہ۔ عزیزان محترم، بس دو جملے جناب ابراہیم کے امامت کے سلسلے میں۔ جب جناب ابراہیم اس منزل پہ پہنچے نا، بچہ بھی انہیں واپس مل گیا، دولت بھی انہیں واپس مل گئی، اور جان بھی ان کی بچ گئی۔ تب پروردگار نے کہا ابراہیم ہم نے تم کو امام بنا دیا، امامت کے فائز کر دیا۔ اچھا دیکھیے ہوتا کیا ہے دنیا میں، دنیاوی مثال سے سمجھیے، مجھے دین علم کے بارے میں اتنا زیادہ پتا نہیں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں پریکٹیکل لائف سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو آپ سمجھ سکیں، جس سے ہر بچہ ریلیٹ کرے۔ ایگزام میں کیا ہوتا ہے کہ کوشچن آتے ہیں وہ ایکچوئل ہوتے ہیں، ایک کوشچن کا فارمیٹ ہوتا ہے نا، بالکل کامرس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوگا، میں نہیں رہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر مان لیجیے آیا اسے بیلنس شیٹ بنانا ہے، اتنے فرم میں اتنے امپلائیز ہیں، اتنے ہیں، ان کا اتنی تنخواہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنا بنتا ہے، کیا ہے اس کا کیلکولیٹ کر کے ایک فارمیٹ بنتا ہے ایگزام کا۔ چھوٹے کلاسوں میں ایگزامینیشن کا ہوتا ہے کہ ایک کھیت میں اتنے مزدور کام کر رہے ہیں، اتنے چھٹی چلے گئے، کام کتنے دن میں ہوگا، تو ایسا کوئی کھیت ہوتا ہے کیا ٹیچر دیکھ کے آتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا نا، ایک امیجنیشن ہوتا ہے، ایک فارمیٹ رکھا جاتا ہے، ایگزام پیپر میں سیٹ کیا جاتا ہے کہ فیوچر میں اگر کبھی ایسی کوئی فرم آئے جہاں تم کام کر رہے ہو، بیلنس شیٹ بنانا پڑے، تو وہ جو تمہیں ایگزامپل دیا گیا تھا اسی حساب سے تم کرنا۔ جناب ابراہیم کی زندگی میں امتحان لے کے بتا دیا پروردگار نے کہ یہ قربانی ہم نے بڑے لوگوں کے لیے چھوڑ دی اور اس کو ذبح عظیم میں تبدیل کیا۔ جناب ابراہیم کا امتحان لیا کہ جب اصل زندگی میں حسین کربلا میں آئیں گے تو مال سے بھی امتحان ہوگا، جان سے بھی امتحان ہوگا، اولاد سے بھی امتحان ہوگا۔ اب یہ ایکچوئل امتحان ہے، اولاد واپس نہیں لے گا پروردگار، گردن پہ چھری چل جائے گی۔ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی، دیکھیں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریے، اسلام کو سمجھیے، یہ سمجھنے کا مذہب ہے، اس کو اپنی عقل لگائیے، اپنی فہم۔ ہم سب پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، آپ کے پاس اس وقت تو آپ موبائل جیب میں لے کے پوری دنیا کو جیب میں لے کے ٹہل رہے ہیں نا۔ آپ اسلام مذہب حقانیت بھی ہے، اسلام مذہب انسانیت بھی ہے، لیکن افسوس آج دنیا کے سامنے آپ کہیے اسلام مذہب انسانیت ہے، کہیے مذہب انسانیت ہے، ابھی کہہ کے ہٹیں گے کہ خبر آئے گی کہ 10 لوگوں کو مار دیا گیا۔ تو یہ بھی ہے کہ مرنے والا بھی مسلمان اور مارنے والا بھی مسلمان، کیا کہے گا وہ ہمارا دوست یا ہمارا ساتھی یا ہمارا جاننے والا کہ بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے ہو کہ بڑا مانتا کا مذہب ہے، بڑی لمبی لمبی آپ دلیلیں دے رہے تھے، یہ کون ہے؟ یہ کون مسلمان ہے؟ ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ ان مسلمانوں کے چہروں کو بے نقاب کریں جو ہمارے درمیان آ گئے، اور اس پیارے سے دین کو جو رسول کے ذریعے آیا تھا اس کو اس طرح سے بدنام کیا کہ ہم کو جواب دیتے نہیں بنتا۔ ایک واقعہ دارا میں محترم بہت سال پہلے میں نے پڑھا ہوگا، وہ ذہن میں آ رہا ہے، میں بیان کرتا چلوں کہ یونان میں وہاں کی کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا سقراط کے قاتلوں کے اگینسٹ، 2500 سال کے بعد، سقراط کی ڈیتھ کے 2500 سال کے بعد ایک مقدمہ دائر ہوا، باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی، جج بیٹھے، وکیل
ہوئے, دلیلیں دی گئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ سقراط کے قاتل کو سزائے موت دی جائے. یونانی بڑے دانشور مشہور ہیں, بڑے دانشور ہوتے ہیں, فیمس ہے بھائی, بڑے عقلمند ہوتے ہیں. واقعہ جب لوگوں کے ذہن سے گزرا, لوگوں نے کہا سوچا یار یونانی تو اتنے دانشور ہوتے ہیں, کیا بیوقوفی کر رہے ہیں, 2500 سال کے بعد مقدمہ کر رہے ہیں, دلیلیں دی جا رہی ہیں, کورٹ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, جج اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, وکیل جرا کر رہے ہیں, اور اس کے بعد قاتل کو سزائے موت دے رہے ہیں. وہ کب کا مر چکا ہے, وہ کب کا مر گیا, اب تم اسے سزائے موت دو یا کچھ بھی دو, کون سا وہ زندہ ہونے والا, کیا فرق پڑتا ہے. تو کسی یونانی نے بڑا خوبصورت جواب دیا, کہا دیکھو تم نہیں جانتی, چونکہ ہم بھی یونانی اور یہ سقراط کا قاتل بھی یونانی, لہذا پوری دنیا کی نظر ہم پہ تھی, ہم یونانیوں کے دامن پہ سقراط جیسے دانشور کے خون کے دھبے لگے تھے, ہم بدنام ہو رہے تھے کہ سقراط کو ان یونانیوں نے مارا ہے. لہذا ہم نے کورٹ میں کیس کر کے سقراط کے قاتل کو چہرے کو بے نقاب کیا کہ ہم وہ سے یونانی نہیں ہیں, ہم وہ سے یونانی نہیں ہیں جو سقراط جیسے دانشور کو ختم کر دے, مار ڈالے, بلکہ ہم وہ سے یونانی ہیں جو سقراط کے قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں. الحمدللہ ہم 1400 برس سے فرش عزائے حسین بچھا کے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ سے مسلمان نہیں ہیں جو قتل حسین کریں, بلکہ حسین کے قاتل کے چہرے کو بے نقاب کریں. سلوات کریے. کیونکہ کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی وہ امام حسین کے مقابل کوئی عیسائی نہیں آئے تھے, یہودی نہیں آئے تھے, کافر بھی نہیں آئے تھے. مسلمان کہہ رہے تھے تلاوت پڑھ رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کا. نماز رسول بھی یہ افسوس کا مقابلہ نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے اپنے آپ کو پہچانوائے. رسول کا نواسا امت کے سامنے اپنے کو پہچانوا رہا ہے. آپ سوچئے اس بات کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ابھی کوئی ایک معمولی سا چھوٹا موٹا ملے بھائی بھی آ جائے نا تو وہ پہچان کا محتاج نہیں ہوتا. اگر آپ انٹروڈکشن آئے بھائی ان کے انٹروڈکشن کی کیا ضرورت ہے تو سمجھاتے ہیں. نواسہ رسول انہی لوگوں کے سامنے پہچانوا رہا ہے جس کے سامنے رسول نے ہر دور میں ہر موقع پہ پہچانوایا ہے, ہر موقع پہ پہچانوایا. ضرورت اس بات کی ہے کہ کربلا کو دنیا کے سامنے پیش کریے, مظلومیت کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کریے. ظالم کے کریکٹر کو پیش کریں گے تو ہم پہ یوں ہی الزام لگتے رہیں گے. مظلومیت کے کردار کو رہیں گے. امام حسین پہچانوا رہے ہیں. میں نے ایک ماں کا ذکر کیا نا, جناب حاجرہ, جو اپنے بیٹے کے غم میں اس قدر روئی کچھ دن میں اس دنیا سے چلی گئی. کربلا کی ماؤں سے چراغ جب یہ مجلس میں ان سب شروع سے ماؤں کا تذکرہ بڑا لاجواب, سننے میں بھی لطف آتا ہے. اکثر ہم لوگوں کا یہ رواج ہے کہ گھر کی عورتوں کا جو کردار ہے, ان کی جو ڈیوٹیز ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں. ہم کام کرتے ہیں تو ہم اپنے کو سوچتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پیچھے کا جو مینجمنٹ سنبھالا جا رہا ہے 4 دن کے لیے گھر چلی جائے تو پتہ چل جاتا ہے. احساس تب تک نہیں ہوتا جب تک ہے. کربلا کی ماؤں کا جو کردار تھا, عزاداران محترم, آج ہم جس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا 9 محرم کو, وہ تو شہادت 10 محرم کو ہوئی ہے سب کی, لیکن ایک تاریخ الگ الگ ہم نے منسوخ کر دی کہ ہم ایک ساتھ اتنے شہداء کو ایک دن میں تو غصہ نہیں دے سکتے نا رسول کو. تو ہم نے اپنے
احتیاط اپنی چیز کے لیے، اپنی اس چیز کو کم کرنے کے لیے اس دن کس کا مسائل پڑھیں، کس کو یاد کریں. ہم نے 6 محرم چشمہ علی اصغر کے نام منسوخ کر دیا. 7 محرم کہیں کہیں جناب قاسم کا ہے، کہیں کسی اور کا ہے. 8 محرم مولا عباس کے نام پہ کر دیا. 9 محرم ہم شبیہ پیغمبر کے نام کر دیا. جناب علی اکبر کی شکل جو ہے وہ تاریخ میں ملتا ہے ایک دم رسول سے مشابہ تھی. کسی بھی کتاب میں آپ پڑھیں، شکل و صورت لہجہ رسول سے مشابہ تھا. وہ علی اکبر جس کو ان کی ماں نے نہیں پالا بلکہ پھوپھی نے پالا. جب پیدائش ہوئی نا تو جناب زینب علی اکبر کو لے کے امام سلمان کے اپنے گھر کو لے گئے اور جناب علی اکبر کو پالا، بڑے نازوں سے پالا، پڑھایا لکھایا، جتنی ذمہ داریاں ہوتی تھیں. جناب علی اکبر جب آئے ہیں رخصت آخر کے لیے امام حسین کے پاس، کوئی رخصت نہیں دی. امام حسین جناب زینب اور اپنی ماں ام لیلہ سے تینوں سے منتیں کی. اور بہرحال آپ نے ذاکرین سے سنا ہے، مسائل پورا نہیں پڑھنا، بس 2 واقعات پڑھنے. اجازت جنگ ملی، جوان بیٹا ہے 18 سال کا، بوڑھا باپ ہے. پروردگار کسی بوڑھے باپ کو جوان کا لاشا نہ دکھائے. عزیزوں کو بیٹا باپ سے اجازت جنگ مانگنے آ رہا ہے، اجازت جنگ مانگنے آ رہا ہے کہ بابا اب اجازت جنگ دی. امام حسین نے اکبر کو اجازت جنگ دی. گھوڑے پہ بیٹھے، جوان خون ہے، آگے بڑھے. کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب علی اکبر نے ایسا محسوس کیا جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا. پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ ہے، تو آہستہ آہستہ بیٹے کے پیچھے آ رہا ہے. اکبر فوراً اترے گھوڑے سے، بابا ابھی تو آپ نے رخصت کیا تھا، اے بابا ابھی تو آپ نے اجازت جنگ دی تھی، اے بابا اب کیا؟ کہا بیٹا تو صاحب اولاد ہوتے تو جانتے باپ کے دل میں اولاد کی محبت کیا. کوئی غم نہ دے عزیزوں. جناب علی اکبر جنگ کے لیے نکلے. ادھر جناب ام لیلہ مسلح پہ آئے اور آنے کے بعد امام حسین ایک اونچی پہاڑی پہ آئے، اونچی جگہ پہ آئے جہاں سے جنگ علی اکبر دی. امام حسین علی اکبر کی جنگ کو دیکھ کے بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ جناب لیلہ نے ایک دعا مانگی کہ پالنے والے اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے اکبر کو ایک بار مجھ سے ملا دے. عزیزوں ماں کی دعا تھی، بیٹے کے لیے تھی. بیٹا جنگ سے واپس آیا، آنے کے بعد واقعہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے بعد دوبارہ جب آواز آئی، جب جنگ کے آخری منزل میں پہنچا، بابا کو آواز دیا، بابا میرا آخری سلام. امام دوڑے ہیں بے تحاشا بیٹے کی جانب، اور جب دیکھا ہے تو بیٹا خون میں ایڑیاں لگا رہا ہے، ایک ہاتھ سینے پہ ہے. ابھی جناب علی اکبر کی روح مفارقت نہیں کری. امام نے چاہا اکبر کو اٹھا کر خیمے میں بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے. آپ توجہ کریں زداران محترم، سوچے کیسے ممکن ہوگا کہ 18 برس کے لہیم شہیم جوان کو ایک بوڑھا باپ اٹھا لے. کوشش کی جب اکبر نہ اٹھ سکے، بیٹا اکبر ذرا ہاتھوں کا سہارا تو دو. اکبر نے اپنے ہاتھوں کو امام کے گلے میں ڈالا. امام نے اٹھانا تھا لیکن چونکہ ایک ہاتھ ڈالا تھا نہیں اٹھا. امام نے کہا بیٹا دوسرا ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ دونوں ہاتھوں کو میرے گلے میں ڈال دو. دونوں ہاتھوں کو گلے میں ڈالنے کی بات سنی. اکبر نے کہا بابا سینے سے ہاتھ نہ ڈالو، بابا سینے میں مرچی کا پھل میرا.
امام نے کہا کہ بیٹا ذرا ہاتھ کو ہٹانا، بیٹا ذرا ہاتھ کو ہٹاؤ، ہاتھوں کو ہٹایا تو زانو ہو کے میرا مولا بیٹھا، آستینوں کو الٹنے کے بعد اقبال نجف کر رک کر کے کہتا بابا جوان بیٹے کے سینے سے پرچی کا پھل نکالا، نکالنے کے بعد ابھی تو سنے جملہ، ایک روایت میں نے پڑھی ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں مادر ام لیلہ کا کیا رول تھا، وہ ماں کون تھی، اس نے اپنے اکبر پہ گریہ کیسے کیا۔ پرچی کا پھل نکالا، جناب علی اکبر کی روح مبارک کر گئی، لاش اکبر جو ہے وہ خیمے میں آئے، تمام بیویوں نے خیمے میں حلقہ گریہ ازاری شروع ہوئی۔ وقت کا امام خیمے میں کھڑا تمام بیویوں کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد بیویوں سے کہا اے ان کی ماں لیلا نظر نہیں آئی، محترم جناب ام لیلا کے لیے اے ان کی ماں لیلا نظر نہیں آ رہی، دو بیویاں چلی جناب ام لیلا کی خیمے میں۔ جب خیمے میں پہنچی نا تو کیا منظر دیکھا کہ جناب ام لیلا خیمے میں دوڑ رہی ہیں، کبھی اس کناز سے ٹکراتی ہے، کبھی اس کناز سے ٹکراتی ہے۔ بیویوں نے جناب ام لیلا کو سنایا اے لیلا تمہارا نال آیا ہے۔ ابھی تو آج شب عاشور ہے نا، گریہ کا دن ہے، اس طرح سے تو محرم نہیں کر سکتے، اس طرح سے ہمیں کرنے کا حق تھا، اس طرح سے ہم رسول کو اس کے نواسے کا پرسہ نہیں دے سکے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنی طرف سے جس حد تک ہو سکے وہ پرسہ دے سکے۔ آج تو ہم شبیہ پیغمبر کا پرسہ پیغمبر کو دینا ہے نا۔ عزیزوں گریہ کا دن ہے، گریہ کریے۔ جناب ام لیلا کا دو بیویوں نے بازو پکڑا، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب لے کے خیمے میں آئے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جوان کا لاش پڑا ہو، لاشا پڑا ہو، بوڑھی ماں کو لاشے کے سامنے لایا، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ یہ کربلا کی ماں ہے اللہ تعالیٰ نے محترم۔ جناب ام لیلا کا کردار دیکھیے، ایک نظر لاشے کی طرف دیکھی۔ آج کل ہم لوگ کے زمانے میں اگر کوئی ہوتا اس طرح سے تو اپنے آپ کو گرا دیتا، سنبھال نہیں پاتا، لیکن جناب ام لیلا نے ایک مرتبہ علی اکبر کے لاشے کو دیکھا، ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھا اور امام حسین کے پاس آئی، اے میرے والی و وارث، میرے اکبر سے راضی تو ہے نا؟ مولا کا جملہ سنیں گے، کہا لیلا میں بھی راضی، میرا نانا بھی راضی۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا جناب ام لیلا نے، کیا ہے میرے والی و وارث، کیا میں اپنے بیٹے میں بیٹا نہ سمجھ کے شہید سمجھ کے گریہ کروں؟ پالا تو نہیں تھا نا ام لیلا، پالا تو جناب زینب نے تھا۔ عزیزان نے محترم، امام حسین نے کہا لیلا جیسا جی چاہے ویسا کرو۔ لاش اکبر پہ اب آئی، آنے کے بعد بیٹھی، بیٹھ کے کچھ دیر گریہ، بس دو جملے ختم دعا، بیٹھ کے کچھ دیر گریہ کیا۔ گریہ کرنے کے بعد مرتبہ اٹھی اور اٹھنے کے بعد وقت کے امام کے پاس آئی اور کہا مولا تم منت اتارنے کا شرع کیا اب تم منت مانو اس کو پوری کرو۔ کہا میں نے اکبر کے لیے ایک منت مانی، میرے دل میں ایک ارمان تھا، کیا میں پورا کر لوں؟ کہاں لیلا پورا؟ کہا ہے میرے والی و وارث، اے میرے وقت کے امام، ایک مرتبہ کے لیے اپنے رخ انور کو دوسری جانب پھیر۔ امام حسین نے لاش اکبر سے رخ کو دوسری جانب پھیر۔ تمام بیویوں سے بھی ام لیلا نے کہا کہ اپنے چہرے کو دوسری جانب گھما لو۔ ساری بیویوں نے، سکینہ نے بھی اپنے چہرے کو دوسری جانب، بس دو جملے عزادارہ نے محترم۔ اس کے بعد جناب ام لیلا نے کربلا کی تپتی زمین پر
خیمے کے اندر لاشے اکبر کے پاس بیٹھ کر منت پوری کرنی شروع کی. کربلا کی زمین کو ایک مرتبہ زلزلہ آیا, جناب سکینہ تڑپ گئی, کچھ دیر کے بعد پلٹ کے دیکھ لیا تو دیکھا, دیکھ کے گھبرا گئی, بابا کے پاس آئی, ابا کے